बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाजरीन मोहतरम, आज दिन भर की अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक भारत से है। भारत में अमीर तरीन अफराद की दौलत में इजाफा जारी है, जबकि दूसरी जानिब गरीब अवाम बदस्तूर गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 40% से जायद दौलत 1% अशराफिया की मलकियत है। गुज़िश्ता साल भारतीय अरबपति शहरियों की तादाद 166 तक पहुंच गई थी, जबकि गरीब अवाम बुनियादी ज़रूरियात भी पूरी न कर सके। ऑक्सफैम ने रिपोर्ट में भारत में अदम मसावात से निपटने के लिए अमीर तरीन अफराद पर वेल्थ टैक्स लगाने का मुतालबा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल भारत के अमीर तरीन शख्स गौतम अडानी की दौलत में 46% इजाफा हुआ है। भारत के 100 अमीर तरीन अफराद की मुश्तरका दौलत 666 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। खुद को दुनिया की बड़ी मईशतों में शुमार करने वाले भारत में रोज़ाना की बुनियाद पर दर्जनों अफराद खुदकशियां कर रहे हैं, जिसकी बड़ी वजूहात में महंगाई और बेरोजगारी शामिल है। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक बार फिर तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि रोज़ाना 115 लोग खुदकशियां कर रहे हैं। भारत की कैपिटल दिल्ली की पुलिस का कहना है कि मोहम्मद शरीफ नामी मुलजिम की तलाश जारी है, जो दिल्ली के 5 स्टार होटल इंतजामिया को धोखा देकर फरार हो गया है और होटल में अबू धाबी का जाली शेख बनकर मजे लूटता रहा। मुलजिम ने दिल्ली के 5 स्टार होटल में 4 माह कयाम किया और 23 लाख का बिल दिए बगैर रफू चक्कर हो गया। होटल के अमले का दावा है कि मुलजिम ने कमरे से चांदी के बर्तन और मोतियों के ट्रे समेत कई कीमती अशिया चुरा ली हैं। मुलजिम मोहम्मद शरीफ होटल में अबू धाबी के शाही खानदान का मुलाजिम बनकर रहा। यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स कमीशन की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक रूस और यूक्रेन की जंग में अब तक 7,000 शहरी हलाक और हजारों जख्मी हुए हैं, जबकि लाखों अफराद बेघर हुए हैं। रूस यूक्रेन जंग को 329 रोज गुजर चुके हैं। रवा माह के आगाज में 21 करोड़ 30 लाख डॉलर मुआवजे के एवज अल नसर क्लब का हिस्सा बनने वाले पुर्तगाली खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी अरब पहुंचने के बाद अपनी पहली कॉन्फ्रेंस में इंतहाई नायाब रोलेक्स घड़ी पहने हुए नजर आए। रोनाल्डो की रोलेक्स की खास बात यह है कि इसके हिस्से अरबी में थे और इनके डिजाइन में बैकवर्ड कट हीरे जड़े हुए थे। ये डिजाइन जेवरात में आम है, जो अंगूठी और घड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है। रोनाल्डो की घड़ी प्लाटिनम से तैयार की गई है, जिसकी कीमत तकरीबन 5,40,000 डॉलर है। पुर्तगाली स्टार रोनाल्डो सऊदी अरब में जहां रिहाइश पजीर है, वो एक शाही स्वीट है और ये ऐसा शानदार मुकाम है जहां से कैपिटल रियाज का बेहतरीन नज़ारा होता है। किंगडम टावर रियाज की बुलंद तरीन इमारतों में से एक है। हॉलैंड की पुलिस ने दाइश से ताल्लुक रखने वाले एक सिक्योरिटी एहलकार को गिरफ्तार कर लिया है। इस पर शाम में जंगी जराइम में मुलविस होने का शुबा है। इस्तगासा ने एक बयान में 37 साल शामी शहरी को नीदरलैंड के जनूब मगरिब में वाक़े गांव इरकल में रखा गया था, जहां वो पनाह मिलने के बाद कयाम पजीर था। इस्तगासा का कहना है कि इसके बारे में ख्याल किया जाता है कि इसने दहशतगर्द तंजीमों जुब्बा नसरा और दौलत इस्लामिया यानी दाइश में शामिल होकर शाम की खाना जंगी में अहम किरदार अदा किया था। हुक्काम ने मुश्तबा शख्स का नाम नहीं बताया। इसको जुमा को दी हेग की अदालत में पेश किया जाएगा। पेरिस का एफिल टावर ईरान में अपने हकूक के लिए लड़ने वाली खवातीन के हक में जगमगा उठा। एफिल टावर पर लाइटिंग के साथ खवातीन को जिंदगी और आज़ादी दो के नारे दर्ज किए गए। इस मौका पर शहरियों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी, जिन्होंने ईरानी हुकूमत के खिलाफ शदीद नाराबाजी की। गुज़िश्ता हफ्ते ईरान में बरतानवी नज़ाद ईरानी शहरी को फांसी दी गई थी, जिस पर फ्रांस ने ईरानी सफीर को बतौर एहतजाज तलब करके तशवीश का इजहार किया था। मेट्रोपॉलिटन पुलिस लंदन ने 45,000 अफसरान के खिलाफ दर्ज शिकायत के खाते खोल लिए। लंदन से बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हाजिर सर्विस पुलिस अफसर डेविड कैरिक के 49 जराइम के एतराफ के बाद पुलिस ने यह इकदाम किया है। बताया जाता है कि 800 पुलिस अफसरान के खिलाफ जिनसू और घरेलू ज्यादतियों की 1,000 के करीब शिकायत दर्ज की गई है, जिसकी तहकीकात जारी है। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के घर पर फायरिंग के नतीजे में 6 माह के बच्चे समेत 6 अफराद जान से गए। 2 मुलजमान ने रात 3:30 बजे घर पर फायरिंग की। एक हमसाये ने फोन करके पुलिस को फायरिंग की इत्तला दी। 60 मिनट बाद जब पुलिस जाए मौके पर पहुंची तो घर के अंदर और बाहर शहरी मुर्दा हालत में पाए गए। पुलिस ने बताया कि यह बहुत अलमनाक सूरत हाल है। हमारे पास एक 17 साल माँ और उसके 6 माह के बच्चे की लाश भी है, जिन्हें सर में गोली मारकर कत्ल किया गया है। पुलिस हकाम का कहना है कि यह वारदात मनशियात गिरोह के कारिंदों ने की है। सऊदी अरब में तेज तरीन हरमैन ट्रेन चलाने के लिए
32 خواتین ڈرائیورز کی تربیت مکمل ہو گئی ہے جو کہ اس سال حج کے موقع پر خدمات انجام دیں گی۔ سعودی ریلوے اہلکاروں نے کہا ہے کہ اس سال حج کے موقع پر خواتین ڈرائیورز حجاج کو تمام اسٹیشنوں تک پہنچائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ حرمین ایکسپریس کورونا سے پہلے والے دور کی طرح کام کرے گی اور ٹرینوں پر فی گھنٹہ تقریباً 72,000 عازمین حج سفر کر سکیں گے۔ مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے مکہ یہ حرمین ایکسپریس 450 کلومیٹر کا سفر 2 گھنٹے میں طے کرتی ہے۔ بارسلونا میں پہلی بار بوفے 22 سے زائد آئٹم کے ساتھ پاکستانی اور انڈین کھانوں کا بھرپور سواد، حبیب ولیج ریسٹورنٹ۔ فیملیز کے لیے پرسکون ماحول، کشادہ حال، شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے آئیڈیل مقام۔ الکوہل سے پاک اور حلال پکوان ہماری پہچان۔ شیشہ اور پول ٹیبل کے شوقین کے لیے آئیڈیل جگہ۔ خوبصورت تراسا بارسلونا کے ساحل کے قریب سینٹرو کمرشیال لا ویا میں واقع۔ ہمارا پتہ یہ ہے۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا۔ پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ ہیلے پاسپورٹ انڈیکس کی 2020 کی درجہ بندی کے بعد افغانستان، عراق، شام، پاکستان اور یمن نے دنیا کے سب سے کم طاقتور پاسپورٹ کے طور پر اپنی پوزیشن برقرار رکھی ہے۔ افغانستان کو دنیا کا کمزور ترین پاسپورٹ کا حامل ملک قرار دیا گیا ہے۔ افغانستان 109ویں نمبر پر ہے۔ دنیا میں افغان پاسپورٹ رکھنے والے صرف 27 ممالک میں ویزا فری جا سکتے ہیں۔ عراق اور شام بالترتیب 29 اور 30 ویزا فری مقامات کے ساتھ اس کے بعد ہیں۔ پھر پاکستان اور یمن کا نمبر آتا ہے جو اس فہرست میں سب سے نیچے ہے۔ ان پاسپورٹس کے حاملین دنیا کے بالترتیب 32 اور 34 ویزا فری مقامات پر جا سکتے ہیں۔ دوسری جانب جاپان نے دنیا کے طاقتور ترین پاسپورٹ کی حیثیت سے اپنی پوزیشن برقرار رکھی ہے۔ اس کے بعد سنگاپور اور جنوبی کوریا دوسرے نمبر پر ہے۔ جرمنی اور اسپین مشترکہ طور پر تیسرے نمبر پر ہے، جبکہ فن لینڈ، اٹلی، لکسمبرگ اور آسٹریا چوتھے نمبر پر ہیں۔ بارسلونا کے علاقے ساریا، سان جرواسی اور تریس تورس کے گھروں پہ پرتشدد ڈکیتیوں کے الزام میں 25 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان میں سے 19 چوروں کا تعلق اپارٹمنٹ چوری سے ہے اور ایک جیل کی پہلے ہی اغوا کھا چکا ہے۔ پولیس نے ان افراد کو علاقے میں ڈرون کی مدد سے گرفتار کیا۔ پولیس موسسہ اسکواڈرا نے بتایا کہ گرفتاریوں کے نتیجے میں علاقے میں چوریوں کی وارداتوں میں بے حد کمی واقع ہوئی ہے۔ بارسلونا کے ٹیکسی ڈرائیورز نے 31 جنوری اور 3 فروری کو ESC آڈیو ویژول تجارتی شو کے موقع پر ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ اس بات کا اعلان بارسلونا ٹیکسی ڈرائیورز نے منگل کے روز موبائل فون ایپ ٹیکسی کمپنیوں اوبر، کابیفائی، بولٹ اور فری ناؤ کے خلاف سلو مارچ کے اختتام پر کیا۔ ٹیکسی ڈرائیورز کا سلو مارچ منگل کو پلازا اسپانیہ سے کاتالان پارلیمنٹ تک گیا۔ دوسری جانب موبائل فون ایپ ٹیکسی کمپنیوں اوبر، کابیفائی، بولٹ اور فری ناؤ نے بھی ایئرپورٹ سے مارچ شروع کیا۔ بارسلونا ٹیکسی نے اعلان کیا ہے کہ اگر مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو فروری میں ہونے والی موبائل ورلڈ کانگریس کے موقع پر بھی ہڑتال کی جائے گی۔ گزشتہ سال 2022 کے دوران کاتالونیا میں تقریباً 6 لاکھ فارنرز ورکرز نے ملازمتیں کی ہیں، جن میں زیادہ تر ورکرز مراکش، اٹلی، رومانیہ اور چین سے تھے۔ ہسپانوی وزارت برائے شمولیت یعنی انکلوژن، سوشل سیکورٹی اور مائیگریشن نے جاری کردہ ڈیٹا کے مطابق کاتالونیا میں 2022 میں 5,93,500 فارنر ورکرز تھے۔ فارنر ورکرز کی تعداد گزشتہ سال کے مقابلے میں 9.2% اضافے کی نشاندہی کرتی ہے۔ 2021 کے مقابلے میں گزشتہ سال 2022 میں 50,054 نئے ورکرز کا اضافہ ہوا، اور جبکہ ان میں اکثریت کے پاس کام کے کانٹریکٹ ہیں، جبکہ 15% سیلف امپلائڈ یعنی آٹونومو والے ملازم ہیں۔ مراکش سے آنے والے ورکرز کاتالونیا میں کام کرنے والی سب سے
سے بڑی غیر ملکی آبادی کی نمائندگی کرتے ہیں، جن کی تعداد 72,204 ہے۔ اٹالین 50,932 ورکرز ہیں، رومانیہ کے 46,416 اور چین کے 32,021 ورکرز کتالونیہ میں کام کاج کر رہے ہیں۔ بارسلونا میں 44,989 نئے فارنرز ورکر ہیں، جو 2021 کے مقابلے میں 10.2% زیادہ ہیں۔ اسپین بھر میں رومانیہ کے ورکرز کی اکثریت ہے، ان کی تعداد 3,30,857 ہے۔ ان کے بعد مراکشی 30,05,428 ہے۔ اٹالین ورکرز کی تعداد 1,58,635 ہے اور کولمبیا کے ورکرز کی تعداد 1,27,891 اور وینزویلا کے ورکرز کی اسپین میں تعداد 1,25,201 ہے۔ ہسپانوی سوشل سیکورٹی سسٹم میں رجسٹرڈ یوکرائنی باشندوں کی تعداد 60,676 ہے، جو جنگ شروع ہونے سے پہلے جنوری 2022 میں صرف 13,417 تھی۔ بارسلونا میں منگل کے روز طوفانی ہواؤں کا راج رہا، جس کی رفتار 70 سے لے کر 90 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ حادثاتی واقعات سے بچنے کے لیے بارسلونا سٹی کونسل نے ریڈ الرٹ جاری کر رکھا تھا۔ درختوں کے گرنے کے خدشے کے پیش نظر شہر کے تمام پارکس کو بند کر دیا گیا تھا۔ تمام دن ایمرجنسی کال نمبر 112 پر کالوں کی تعداد پہلے کی نسبت دگنی رہی۔ تیز ہوا کی وجہ سے شہر کے کئی مقامات پر درخت گر گئے، سڑکوں پر کھڑی موٹر سائیکلیں گر گئی اور کئی جگہ پر درخت ٹوٹنے سے کھڑی گاڑیوں کو بے حد نقصان پہنچا۔ کوڑے کے کنٹینر بھی اڑ کر سڑکوں کے درمیان آ گئے۔ سمندری لہریں بھی معمول سے بلند رہیں اور ساحل پر لوگوں کو جانے سے منع کیا گیا۔ اسپین کے کنگ فلیپے نے یونان میں اپنے خود ساختہ جلاوطن باپ اور سابق بادشاہ اسپین خوان کارلوس کو فرط جذبات سے گلے لگا لیا۔ دونوں یونان کے سابق بادشاہ قسطنطائن کی ایتھنز کے آرتھوڈاکس میٹروپولیٹن کیتھیڈرل میں آخری رسومات میں شریک تھے۔ اس سے قبل کنگ فلیپے اور خوان کارلوس کی آخری بار لندن کے ویسٹ منسٹر کیتھیڈرل میں ملکہ الزبتھ کی آخری رسومات کے دوران ملاقات ہوئی تھی، جو ستمبر 2022 میں تھی۔ یونان کے سابق بادشاہ قسطنطائن فلیپے کی ماں اور سابق بادشاہ خوان کارلوس کی بیوی ملکہ صوفیا کے بھائی تھے۔ سابق بادشاہ اسپین میں کرپشن کے الزامات کی وجہ سے خود ساختہ جلا وطنی اختیار کر کے ابوظبی میں رہ رہے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، ان الفاظ کے ساتھ مجھے کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔